مددگار بھی ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا دوست بھی لیا جاتا ہے، تو یہاں پہ اس کا معنی دوست لیا جائے گا، یا مددگار بھی کہہ سکتے ہو کہ نہ ان سے مدد چاہو، نہ مدد لو، نہ انہیں دوست بناؤ۔ یہ تمام معنی اس اولیاء کے تحت لی جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ جو ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، یعنی کہ یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، غیر مذہب ہو، یہ جہاں جہاں ہیں یہ ایک دوسرے کی قربتوں میں رہنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، جہاں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، یہ ایک جسم کی واحد کی مانند ہے۔ ان میں سے کسی ایک پہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے، سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان مشرق میں رہنے والا ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کسی ایک جگہ پہ اگر آپ کو تکلیف ہو جائے، آنکھ میں درد ہو جائے، بازو میں درد ہو جائے، پاؤں میں تکلیف ہو جائے، تو آپ کا پورا جسم مضطرب ہو جاتا ہے۔ ایون کہ دانت کا درد بھی اگر آپ کو محسوس ہو جائے تو پورا جسم اس کرب میں مبتلا ہوتا ہے کہ کب یہ میرا درد چھوٹے گا، میری جان یعنی کہ خلاص ہوگی درد سے، تو پورا جسم آپ کا مضطرب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ آج جدائیاں اس قدر پھیل چکی ہیں، نفرتیں اس قدر پھیل چکی ہیں کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دو بھائی ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے، ممکن ہے سالوں سال ایک دوسرے کا وہ چہرہ نہ دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اگر اس کے اوپر تکلیف ہو تو مغرب والا بھی اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں آج خاموشی کو توڑا جا رہا ہے، آج خاموش تماشائی بن کے ہم فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، اور فلسطین کی یعنی کہ اوپر جو ظلم و بربریت اس وقت قائم ہے وہ اب آپ کے نوٹس میں۔ فرمایا کہ لا تتخذوا اليہود، نہ بناؤ یہودیوں کو، نصرانیوں کو اولیاء، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، یعنی کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ آپس سے جدا نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اب قرآن مجید نے آگے مزید وضاحت کر دی۔ پہلے تو آیت کے شروع میں فرمایا ان کو دوست نہیں بنانا، یہ آپس میں دوست ہیں، پھر آگے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر کوئی شخص تم میں سے ان کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی کہ تم میں سے اگر کوئی مسلمان ان یہودیوں سے مل جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر انہی میں سے ہے۔ یہ ظاہر بات ہے، جب ان کو دوست بنا لیا، ان کی مجلسوں میں چلا گیا، ان کی محفلوں میں چلا گیا، ان کے ساتھ نشست قائم کر لی، تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس تم انہی میں سے ہو گئے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب ان میں سے ان کے ساتھ کوئی نشست کر لیتا ہے، جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا قائم کر لیتا ہے، تعلق جوڑ لیتا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے ان اللہ، بے شک، لا یہدی، نہیں ہدایت ملتی، قوم الظالمین، ایسی قوم کو جو ظالم ہے۔ تو آج ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج یہ لوگ ہمارے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے حکمران ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج مہنگائی کم کریں یا زیادہ کریں، آج پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی ہیں یا زیادہ، یعنی جو فیصلے ہمارے اس گھر کے ہو رہے ہیں وہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اپنے گھر کے فیصلے خود کر سکیں، ہم عوام کو ریلیف دے سکیں۔ یہ بات ہے نا، ہم نے جو کرنا ہے وہاں سے ہدایت دینی ہے، وہ کہیں گے اگر تم ایسا نہیں کرو گے ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے، ہم تمہیں قرض نہیں دیں گے، ہم تمہیں یہ نہیں دیں گے، اور جو قرض دیا جاتا ہے وہ سراسر سادہ سودی رقم میں لٹایا جا رہا ہے، یعنی کہ 100 روپے اگر آپ کسی سے لیتے ہیں، کسی سے بھی لیتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 100 روپیہ لے لو، مگر دینا ہے تو وہ مجھے 100 نہیں چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے۔ اب جو آپ 900 آپ اوپر دے رہے ہیں یہ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ یہ سراسر سود ہے۔ اس سود کی نحوست سے ہمارے ہاں اگر آپ اطراف و اکناف میں دیکھیں تو بے برکتی کا عالم ہے اس وقت۔ بے برکتی اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو روندا جائے، جب اللہ اور اس کے قانون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو روندا جائے اور اپنی منمانیاں شروع کر دی جائیں تو پھر برکتیں وہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور کو آپ دیکھیں، وہ حسین و جمیل دور تھا کہ وہاں پر زکوٰۃ دینے والوں کی، یعنی کہ دینے والوں کی ایسے قطاریں ہوتی کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جس